بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے جو ہم نے وائس نوٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ہم وہ آیات جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں آج آیت تطہیر کا ذکر کرتے ہیں۔ گو کہ آیت تطہیر کے اوپر پہلے سے بھی میرا ایک وائس نوٹ ہے جس میں نے یہ بتایا ہے کہ آیت تطہیر میں صرف پنجتن پاک شامل ہیں، امہات المومنین آیت تطہیر میں شامل نہیں ہے۔ تاہم آج سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس آیت کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آیت تطہیر حضرت علی علیہ السلام و سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ چاروں مقدس نفوس اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب نہیں، چند ایک لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت رسول میں ازواج رسول کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی دیگر گھر کے افراد کو بھی۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آیت ربانی اور حکم رسول کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں، جبکہ آیات قرآنی اور پیغمبر اعظم کی متعدد ارشادات ملتے ہیں کہ اہل بیت رسول میں صرف حضرت علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ اہل بیت رسول کے لیے محدثین، مفسرین اور محققین بھی فرما چکے ہیں کہ علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کے علاوہ اہل بیت رسول میں کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ لیکن ضد اور ہر درمی کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عیسائیوں کا وفد جب اپنی ہر درمی سے باز نہیں آیا تو مباہلہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو بلایا اور بتا دیا کہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر عیسائی سمجھ گئے۔ یہ وہ نورانی چہرے ہیں کہ ان کی زبان سے بدوا نکلی تو روئے زمین پر کوئی بھی نصرانی زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن ان زنگ آلود قلبوں کے لیے آیت تطہیر کا نزول انہیں راہ راست پر لانے کے لیے کافی نہ ہوا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آیت تطہیر میرے گھر میں نازل ہوئی۔ میں دروازے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا، پروردگار، یہ میری اہل بیت ہیں اور میرے مددگار ہیں، ان سے نجاست کو دور رکھ اور ان کو پاک اور پاکیزہ رکھ جیسا کہ ان کا حق ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں؟ فرمایا، نہیں، تم خیر پر ہو، تم بہتری پر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو سیاہ بالوں کی چادر اوڑھے ہوئے باہر سے تشریف لائے۔ پس امام حسن آئے، ان کو چادر میں داخل کیا، پھر امام حسین آئے، انہیں چادر میں داخل کیا، پھر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیں، انہیں بھی چادر میں داخل کیا، اور پھر آخر میں علی آئے تو انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر آپ نے آیت تطہیر پڑھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، آپ کو رجس سے دور، پاک اور پاکیزہ رکھے جیسا کہ آپ کا حق ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقل ہیں کہ آیت تطہیر میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نازل ہوئی اور میں بھی ان کے گھر میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنی چادر میں ڈال دیا، پھر دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، یہ میری اہل بیت ہیں، ان کو نجاست سے دور رکھ اور پاک اور پاکیزہ رکھ جیسا کہ ان کا حق ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں؟ فرمایا، تم اپنی جگہ پر ہو اور تم نیکی پر ہو۔ ساتھ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین کو حضرت نے اپنی چادر میں لیا اور فرمایا، اے میرے پروردگار، یہی میری اہل بیت ہیں اور میرے گھر کے لوگ ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیت تطہیر پنجتن پاک یعنی رسول اللہ، علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ اہل بیت ہم ہیں جن کے حق میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ محدثین و مفسرین کی اکثریت نے تحریر کیا ہے کہ آیت تطہیر علی اور فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں ازواج یا کوئی اور شامل نہیں۔ تمام اہل قبلہ کا اتفاق ہے کہ سرکار دو جہاں پیغمبر اعظم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر امام علی علیہ السلام اور اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے چادر تلے جمع کیا اور ارشاد فرمایا، خداوندہ یہی میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر کثافت کو دور رکھ اور یوں پاک رکھ جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیت تطہیر کے بعد ہم سورہ دہر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 17 تک یہ 12 مسلسل آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ انہیں آیت ابرار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سید عالم کے اس ایثار کا بدلہ ہے جو آپ نے 3 دن مسلسل اپنے در پر آنے والے مسکین، یتیم اور قیدی کو اپنا تمام کھانا دے دیا اور خود نمک اور پانی سے روزہ افطار فرمایا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک بار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی، اے ابو الحسن، اگر آپ ان شہزادوں کی صحت کے لیے نظر مان لیتے تو بہتر ہوتا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام اور اماں فضہ نے منت مان لی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم تینوں 3 دن تک روزے رکھیں گے۔ پس علی علیہ السلام، سیدہ سلام اللہ علیہا اور اماں فضہ نے بچوں کی تندرستی پر 3 روزے رکھے۔ جب دونوں شہزادے صحتیاب ہو گئے سب نے مل کر روزے رکھے۔ دونوں شہزادوں نے بھی روزے رکھے۔ افطاری کے لیے کچھ نہ تھا۔ علی علیہ السلام شمون یہودی سے قرض لینے گئے اور اس قرض سے کچھ گندم خریدی، سیدہ فاطمہ زہرا کو دی۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے چکی میں گندم پیس کر آٹا تیار کیا اور پھر اسے 5 روٹیاں پکائیں۔ جب افطار کے لیے سامنے رکھیں تو در سیدہ پر ایک سائل نے صدا دی، میں ایک مسکین مسلمان ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلائے، خدا آپ کو جنتوں کی نعمت سے سیر کرے۔ سب نے اپنا اپنا تمام کھانا خوشی سے اس سائل کے حوالے کر دیا اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن پھر آپ سب نے روزہ رکھا۔ افطار کے وقت ایک یتیم سائل نے صدا دی۔ پہلے دن کی طرح سب نے اپنا اپنا کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ اسی طرح تیسرے دن کا کھانا بھی ایک قیدی کو عطا کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام دونوں شہزادوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں بھوک کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی کیا حالت بنا رکھی ہے جس سے مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سیدہ عالم محراب عبادت میں ہے اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کانپ رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر ملال ہوا۔ اتنے میں جناب جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند عالم آپ کی اہل بیت کی نسبت مبارکباد دیتا ہے اور یہ سورہ مبارک تلاوت کی۔ یہ اس ایثار کا بدلہ ہے جو سیدہ نے 3 دن مسلسل کیا ہے۔
مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ یہ آیت آپ کے ایثار سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر نازل فرمائی تھی۔ تیسری آیت جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ آیت مودت ہے، جو سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مودت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں فرزندان۔ قرآن کی اس آیت شریفہ اور مفسرین کی تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ علی و فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کا انتہائی منفرد مقام ہے۔ ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے اور رسول اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں حدیث میں بیان فرمایا۔ تفسیر در منصور، مستدرک للحاکم، سوائق محرکہ، ارجح المطالب، ینابع المودہ اور دیگر مختلف کتابوں میں مفسرین نے اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی آیت قرآنی یعنی آیت مودت کو اہل بیت کی شان میں بیان کیا ہے۔ جو چوتھی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 تا 22 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس نے 2 دریا بہائے ہیں جو مل جاتے ہیں، ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے تفسیر در منصور میں نقل کیا ہے کہ اس آیت میں بحرین سے مراد علی اور فاطمہ ہیں، یعنی جو 2 دریا ہیں اس سے مراد علی اور فاطمہ علیہم السلام ہیں، اور برزخ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور لولو اور مرجان یعنی موتی اور جواہر سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آیت خمس والی جو آیت ہے، یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 41، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول اور رسول کے قرابت داروں اور ان قرابت داروں میں جو یتیم، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے۔ اس آیت میں غنیمتوں کا لفظ آیا ہے۔ غنیمت لغوی اعتبار سے ہر فائدے کو کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے میدان جنگ سے حاصل ہونے والے مال کو غنیمت کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا اجتماعی فائدہ ہے، اور غیر مقصود فائدہ ہے کہ جہاں مال غنیمت کے لیے نہیں ہوا کرتا بلکہ بقائے دین کے لیے ہوتا ہے۔ خمس واضح رہے کہ خمس کا حق سادات کسی نسلی امتیاز کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس لیے ہے کہ انہیں زکوٰۃ سے الگ رکھا گیا ہے، اور اس کا راز بھی یہ ہے کہ زکوٰۃ عوامی فائدے کے لیے تھی، تو مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اس سے الگ رکھنا چاہا تاکہ کسی قسم کی بدنامی کا امکان پیدا نہ ہو سکے۔ ملوز خاطر رہے کہ نصف خمس سادات کے لیے کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے استحقاق کی بنا پر ہے، اور اسی لیے صرف فقراء کے لیے ہے، اور وہ بھی 1 سال کے مصارف کے برابر، اس سے زیادہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ رب العالمین نے خمس کے وجوب کے سلسلے میں جنگ بدر کی نصرت کا حوالہ دیا ہے تاکہ مسلمان مال کی کمی سے اسی طرح نہ گھبرائیں جس طرح اصحاب بدر افراد کی کمی سے پریشان نہ تھے۔
اور قدرت نے ان کی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ خمس کی ادائیگی صاحب ایمان کا کام ہے، اور جس کا نصرت الہی پر ایمان نہیں وہ خمس ادا نہیں کر سکتا۔ خمس کا تعلق صرف اصطلاحی غنیمت سے نہیں بلکہ ہر فائدے میں خمس واجب ہے، جس کی تفصیل روایات اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، جو وارث قرآن بھی ہیں اور شریک قرآن بھی ہیں۔ خمس صرف سادات عظام کا حصہ ہے جس کا قرآن مقدس میں ذکر آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جو خاص طور پہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت انشاءاللہ العزیز آیت مودت تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ وہ آیت ہاں جی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے۔ اور دیکھو قرابت داروں کو اور مسکین کو اور مسافر غربت زدہ کو اس کا حق دے دو۔ اس آیت میں ذو القربہ سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مراد ہے، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو فدق لکھ کر دیا تھا۔ یہ آیت فدق کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں فدق ہبہ کر دوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ میں نے اسے اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کارندے وہاں کام کرتے رہے، اور 4 سال تک باغ فدق سیدہ فاطمہ زہرا کے زیر تصرف رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد سربراہ حکومت نے اپنے مشیر کے مشورے سے باغ فدق کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ اب باغ فدق کے حوالے سے جو بھی رویداد ہے وہ انشاءاللہ العزیز میں اگلے وائس نوٹ میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ باغ فدق کا مسئلہ ایک حساس مسئلہ ہے، اس کے اوپر کافی گفتگو کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے وائس نوٹ میں